میں نے کہا تیری ماں ہے تو قرآن میں اللہ نے نبی کی بیویوں سے پردے کا حکم کیوں دیا ہے تیری ماں ہے تو متھے کیوں نہیں لگ سکتا؟ دو حدیثیں پڑھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام۔ اس طرح سے جاگ کے تھوڑا سا تو بندے تھوڑی دیر پہلے اس لیے چپ تھے کہ رات ہے جی، کافی رات ہو گئی ہے، ان کے لیے گزارش ہے کہ اب رات تو گئی، اب صبح ہو چکی اور آپ اپنے ضمیر کی طرح بیدار ہیں، اور پہلی حدیث اس کے لیے میری اپیل ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ، وہ اس وقت آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، بالخصوص جنہیں نیند آ رہی ہے۔ یہ فرمان ہے میرے ساتویں امام ابو ابراہیم حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا۔ امام فرماتے ہیں جو بندہ پوری رات جاگے، جی بسم اللہ تشریف رکھیں، جو بندہ پوری رات جاگے اور صبح کی نماز نہ پڑھے، اس کا رات کا جاگنا حرام ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا آپ تو پڑھیں گے انشاءاللہ نماز فجر، آپ نماز ولایت بھی پڑھ رہے ہیں، نماز فجر بھی ادا کریں گے۔ جو بندہ پوری رات جاگے اور صبح کی نماز پڑھے بغیر سو جائے، امام فرماتے ہیں اس کا رات کو جاگنا حرام ہے۔ دوسری حدیث ہے 5ویں امام کی، کئی بندے درود پڑھتے ہیں، کئی بندے نہیں پڑھتے، کئی بندے چپ کر کے درود کو دیکھتے ہیں۔ میری منت ہے جب تک زندہ رہنا اس حدیث کو یاد رکھنا۔ امام نے فرمایا اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے، جب تک کفن کا کپڑا منہ پر نہ آ جائے، اس حدیث کو یاد رکھنا۔ اگر کوئی بندہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد امام فرماتے 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد پھر درود پڑھے، تو فرشتے اس سے کہتے بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لے کر سلامت رہو آباد، آل محمد تمہیں سلامت و آباد شامل۔ ایک مل کے آواز بلند صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اور نماز واجب قبول نہیں ہوتی دو دعاؤں کے بغیر۔ کوئی بھی بندہ نماز پڑھے اگر دو دعائیں نہ مانگے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ شیعہ نے حیدر کرار کے مرکز میں پڑھ رہا ہوں، لاؤڈ اسپیکر پر جو بندہ توجہ سماعت فرما رہا، دو دعاؤں کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ عالم پڑھے، جاہل پڑھے، امیر پڑھے، غریب پڑھے، چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، اگر نماز قبول کرانی ہے تو دو دعائیں واجب ہیں۔ اگر یہ دو دعائیں نہیں مانگو گے تو نماز قبول نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سائخاج کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، صبح صادق کے وقت کہہ رہا ہوں، اللہ کی نماز کے وقت کہہ رہا ہوں، شیعہ نے علی کے سامنے کہہ رہا ہوں، دو دعائیں نہیں مانگو گے نماز قبول نہیں ہوگی۔ پہلی دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود بھی ایک دعا ہے اور یہ وہ عزت مآب دعا ہے مشرک بھی مانگے تو خدا قبول کرتا ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ جن کے ہاتھ اٹھے حسین کی اماں تمہیں سلامت رکھے۔ ہر بندے کی جرات ہی نہیں کہ علی کے فضائل میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھاتا ہی وہی ہے جسے علی خیرات دے رہا ہو۔ کوئی خیرات
جس کو خیرات ہی نہیں ملی اس کا ہاتھ کیسے اٹھے گا؟ جسے علی خیرات دیتا ہے اسے اوپر سے کچھ ملتا ہے، اس کا ہاتھ اوپر کو اٹھتا ہے۔ جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ نعرہ حیدری آل محمد سلامت و آباد صاحب۔ پہلی دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ دعا مشرک بھی مانگے تو خدا قبول کرتا، پریشان تو کوئی نہیں۔ اگر یہ درود والی دعا مشرک بھی مانگے تو خدا قبول کرتا ہے۔ لیکن ایک فکرہ ہمیشہ یاد رکھنا، آپ نے کیوں کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ اس کا ترجمہ تو بچے بچے کو پتا ہے، خدایا درود بھیج، صلوات بھیج، خدایا تو بھیج محمد و آل محمد۔ آپ نے درود پڑھا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ سے کہا ہے قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ کس پر درود بھیجتے ہیں؟ نبی پر نہیں، ان نبی پر۔ آیت میں تو ان نبی ہے، آپ نے آل محمد پہ درود کیسے بھیج دیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آیت میں صرف ان نبی ہے، آپ نے آل محمد پر درود کیسے بھیجا؟ بھائی کئی لوگ ہیں جن کا درود ہے اللہم صلی علی محمد، جن کا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی مولوی زیادہ سمجھدار ہیں، وہ صلو وسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت صلو وسلم نے فرمایا۔ آپ نے یہ دم کٹا درود نہیں سنا؟ دنیا میں مولویوں کی کثیر تعداد ہے جو حضور کی اولاد پر درود بھیجتے ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد، بس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بھول کے بھی ان کی زبان سے آل کا نام نہیں نکلتا۔ میں نے ایک مولوی سے کہا تھا تمہیں یاد ہے جب حسن حسین رسول کے کندھے میں بیٹھے تھے اور واللیل کی زلفوں کو انہوں نے مہارے بنایا ہوا تھا، اور بہت بڑے صحابی نے آگے کہا تھا کتنی اچھی سواری ہے، اور پیغمبر نے ڈانٹ کے کہا تھا یہ دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں۔ تو جو نبی صحابی کے منہ سے آل کے بغیر اپنی تعریف چھوڑ کے راضی نہیں، وہ تیرے منہ سے آل کے بغیر درود چھوڑ کے کیسے راضی ہوگا؟ جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، سر نہ ہلا۔ بس صحابی نے تعریف کی تھی صرف نبی کی، اور پیغمبر اپنی تعریف پہ راضی ہوا ہی نہیں۔ فرمایا یہ دیکھ سوار کتنے اچھے۔ ایک قرآن سے محبت کرنے والے نے یہ بھی کہا تھا یا رسول اللہ حسن حسین سے کہیں ذرا ہٹ کے بیٹھے، نیچے قرآن ہے، قرآن کے اوپر نہ بیٹھے۔ پیغمبر نے کہا دور ہٹ، قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، اللہ اور امام حسین تمہیں آباد و شاد رکھے۔ اگر قرآن پر قرآن آ جائے، جو جاگ رہے ہیں ان کی بڑی مہربانی، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ فکرہ توجہ سے سننا، نبی پر درود نہیں، ان نبی پر۔
نبی اور ہے، ان نبی اور ہے. نبی کے اوپر الف لام ہے جنسیہ کو. کائنات کے مولویوں کو جواب دینے کے لیے فکرہ یاد رکھنا. جنسیہ کا مطلب ہے نبی پر اور نبی جیسوں پر. درود خالی نبی پر نہیں، نبی جیسوں پر بھی ہے. جو نبی جیسا ہے اس پر درود ہے. اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول خدا سے آ کے عرض کی، جس بندے کو بات سمجھ آئے حق کی حمایت کے لیے میرے ساتھ بولنا، جسے سمجھ نہ آئے اسے اس دنیا میں بھی معافی اگلی دنیا میں بھی. ام المومنین حضرت بی بی عائشہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے گزارش کی، یا رسول اللہ میں ہانڈی پکاتی ہوں، ایک ہانڈی کے سالن کو 2 برتنوں میں ڈالتی ہوں، ایک کے لیے نیت کرتی ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوں گی، ایک سالن کے لیے سوچتی ہوں یہ خود کھاؤں گی، کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی. حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک، میں تم جیسا نہیں. یا سلامت رہو آباد صاحب، سلامت رہو. جاؤ تاریخ آدم و عالم سے پتا کرو، میں تم جیسا بولا، تمہیں سلامت رکھی، میں تم جیسا نہیں ہوں. پھر پتا بھیجو، نیاز حسین بھیجو، پھر پتا کر کون ہے نبی جیسا. میں اپنی کسی کتاب سے نہیں پڑھتا، اپنی 10ویں جماعت کی کتابیں اٹھا کے دے. جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو پیغمبر نے ایک جیسوں کا بھائی بنایا، جن کے منصوبے ملتے تھے، جن کی نیت ملتی تھی، جن کی ذہنیت ملتی تھی، جن کی شخصیت ملتی تھی. اس سے زیادہ چپ کر جاؤ، میرے سر پہ قرآن رکھو. حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، عمر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے. سلمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے. پورے مسلمانوں نے لکھا کہ مسجد کے کونے میں ابو طالب کا بیٹا علی رو رہا تھا. نبی نے آ کے کہا ماذا جبکی کو کہ یا علی جبن ابی طالب، علی کیوں روتا ہے؟ کہ ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. نبی نے علی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، فرمایا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو تو مالتاری زندگی کے آل محمد میں آباد. صدقہ سلامت رہو، جو علی کے فضائل پہ خوش ہوتے ہو سلامت رہو. یہ بدر کی طاقت نہیں، ماں کی شرافت ہے جس کی وجہ سے زبانوں پہ یا علی نکلتا ہے. جو چل گئے ان کی بھی مجبوری ہے، جو خوش ہو گئے ان کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ کرنٹ کا کام ہے اپنے ظرف کے مطابق تاثیر چھوڑنا. کرنٹ کو اگر ایئر کنڈیشن میں دے دو تو سردی نکلے گی، ہیٹر میں دے دو تو گرمی نکلے گی. کرنٹ ایک ہوتا ہے، ہیٹر سے گرمی نکلتی ہے، اے سی سے سردی نکلتی ہے. علی کی ولایت میں بھی کرنٹ ہے. حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حرامی سنے تو دل جل کر رہا ہوتا ہے. بے شک گلزار کروں، خوشبو عقیدت میں بار بار اثر، اس حقیق سے زندگی کو پروکار کروں. شاید اللہ کا نہیں اوروں کی بڑی شمشیریں، خالق اکبر نے کہا نازل میں ذوالفقار کروں. سبحان اللہ.
اللہ بسم اللہ. اتنی دیر دو دو ذاکر لنگتے رہنا. اکبر. اچھا آنکھو یا علی آنکھو بسم علی 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 زندہ باد زندہ پچھا نہ آونے. سلامت رہو. بدل کے فقیروں کا ہم بھیس غالب. امام زمانہ کی عزت کی قسم کروڑ مولوی اشملان کی جوتی میں قربان کر دو حق ادا نہیں ہوگا. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. یا علی اگر ان میں سے کوئی تیرے جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بناتا ہوں. انت اخی پھر دنیا والآخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. بابا اختر شاہ جی صوبائی ناظم الامور میں تحریک رفاظ فقہ جعفریہ کے ان سے لے کے آخری بندے ہر بندے کی توجہ چاہتے ہوئے بادشاہ خان جی آپ کی سرپرستی میں فکرات کرنا چاہتا ہوں. علی فرماتے تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے. حیران ہو کر ایسے نہیں, تو دنیا میں بھی توجہ فرما رہے آپ سے پوچھ رہا تو دنیا میں بھی اس طرح تو نیند آ جاتی ہے جا کے. تو دنیا میں بھی دنیا میں علی علی کرو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا. تو دنیا میں بھی میرا بھائی, آخرت میں بھی. مولوی نے فوراً چکر چلایا. اس کا نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں. اس کا علی کا جو بھائی بنتا ہے ہم اپنا بھائی کیوں نہ بنا. حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں. بھائی لطیف جی بولے کہ حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں. میں نے کہا نبی کی بیوی کو بھابھی کہہ کے دکھاؤ. یہ بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ یہ سمجھنا ہے بے شک چپ رہے. نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں. اس کے لیے تو کہتے ہیں نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. میں نے پی ٹی وی پہ ایک مولوی سے کہا نہیں ہے مائیں. تو جو ہے یہ آپ چپ کر رہے ہیں, اس سے غصہ چڑھ گیا. اس کو یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے کہا ایک آیت میں ہے کہ مائیں ہیں, 5 آیتوں میں ہے کہ نہیں ہے. اس سے زیادہ چپ کر جائے وہ بندہ جسے میری دلیل کچی لگے. انہوں نے نہیں چلنے دیا, انہوں نے کینسی چلا دی, یہ فکرہ نہیں چلنے دیا. میں نے کہا ٹی وی پہ کاٹ سکتے ہو, ہمارا میڈیا تو حسین کی مجلس ہے. سولی پہ ہمیں علی علی کرنے کا مزہ زیادہ آتا ہے.
یہ طریقہ خطابت ہم نے میسم تمار سے سیکھا ہے. جب موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈلی ہوئی ہوں پھر علی علی کرنے کا لطف ان کو شور ہے. میں نے کہا تیری ماں ہے تو قرآن میں اللہ نے نبی کی بیویوں سے پردے کا حکم کیوں دیا ہے تیری ماں ہے تو متھے کیوں نہیں لگ سکتا؟ جو بندے چپ ہو تو میں سے وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کا اپنی ماں سے پردہ ہو. کیوں جی بیوے سے پردہ ہوتا ہے؟ اتنی بے اعتباری ہمارے کردار پر. ہمیں اندر نہیں جانے دیتا انہیں باہر نہیں آنے دیتا. کھپ کے مر گیا مولوی قیامت تک مر گیا کہ فلاں ہماری امی فلاں ہماری ماں فلاں ہماری ماں. قیامت تک علی والو فخر کر لو. ایک دن پیغمبر صحابہ کی بس میں بیٹھے تھے آواز دیکھے گا الفاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. جس بندے کو اللہ نے انصاف دیا ہے وہ بندہ بولے گا جسے انصاف نہیں وہ چپ رہے. محمد کی بیویاں ہماری ماں ہے. علی کی بیوی محمد کی ماں. وہ ہم جیسوں کی ماں ہے. پیغمبر کی بیویاں ہم جیسوں کی ماں ہے. علی کی بیوی محمد کی ماں ہے. نبی پر اور نبی جیسوں پر تلاش کر. نبی جیسے کون؟ ایک لیا نبی جیسا ایک. تیرے پاس ایک بھی ہو نبی جیسا تو لیا. درود ہے نبی پر اور نبی جیسوں پر. وقت بڑا نازک ہے میں نے ممبر چھوڑ دیا. دوسری دعا جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اہدنا الصراط المستقیم. اس کے ترجمے بھی دو ہیں. شکلوں سے میں دیکھ لوں گا کہ کون کون سے ترجمے والا ہے. شکلیں بتا دیں گے. ایک ترجمہ سیدھا رستہ دکھا. تمہاری عقل میں قربان. زندگی کی آخری نماز ہو اس میں بھی تو اللہ میاں سے پوچھو سیدھا رستہ دکھا. بے وقوف انسان راستے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے چلنے کے لیے ہوتے. جو راستہ تو نے آخری نماز تک دیکھا ہی نہیں اس میں چلے گا کب؟ دوسرا رستہ ہے قائم رکھ. سیدھے رستے پہ قائم رکھ. جس کا جس ترجمے کو دل چاہے وہی ترجمہ کرے. لمبا دعویٰ نہیں. شیعوں کے لیے اتنا کافی ہے. میز نہیں حسین کی قبر ہے. اسے میز نہیں سمجھتا. غریب زہرا کی قبر سمجھتا ہوں. اس کی قسم کھا کے فکرہ پڑتا ہوں. سائی خواجی حضرت عباس کا علم ہے میرے سامنے. بندہ وہی بولے گا جس کی آواز علی کو اچھی لگتی ہوگی. 9 مرتبہ حضرت ابو بکر نے رسول سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے کہا تھا وہ بندہ بولے گا ہی نہیں جس کی آواز علی کو اچھی نہیں لگتی. 9 مرتبہ حضرت ابو بکر نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے. ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس نے 9 دفعہ پوچھا. ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. 10ویں مرتبہ نبی نے خود فرمایا اب پوچھو کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے. سلامت رہو آباد و شاد رہو وعلیکم السلام. 10ویں مرتبہ خود نبی نے فرمایا اب پوچھو اب پوچھو اب پوچھنے کھڑے ہو کے پوچھو صراط مستقیم کیا ہے. جو بندہ ناصر عباس کی طرف دیکھ سکتا ہے ایک
میری طرف دیکھنا میں منبر چھوڑوں. پورے مجمع نے رسول کو دیکھا. حضرت ابو بکر نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ محمد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے پورے کے پورے علی کی طرف مڑے, عباس سے دونوں ہاتھ باہر نکالے, علی کی طرف ہاتھ کر گئے ان ھذا صراطی مستقیم. علی حق, علی حق. آخری فکرہ سنا میں منبر چھوڑوں. تقریر مکمل ہو گئی لیکن پیغام باقی ہے. پوری قوت اور طاقت سے مل کر تقریر مکمل, پیغام باقی. تقریر مکمل, پیغام باقی. 1 منٹ کے بعد میں ممبر قبلہ وسیم بلوچ صاحب کو دے دوں گا, لیکن اس فکرے پر توجہ چاہتا ہوں. جس کی خیرت گوارا کرے وہ میری حمایت کرے, جس کی خیرت اور خمیر میں نہ چپ رہے. اس فکرے کے لیے میں نے پوری تقریر کی ہے. مقصد مشن خطابت نہیں, زندگی حسین کی ماں کا صدقہ ہے. جب تک چاہے گی چلتے رہیں گے سانس. جب حسین کی ماں نہیں چاہے گی علی کی اس جاگیر میں چلا جاؤں گا. لیکن فکرہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ تو منبر پہ کھڑے ہو کر شیطان نے اس فکرے کے لیے میں نے ساری تقریر کی. شیطان نے اللہ سے کیا کہا تھا لڑائی کے وقت؟ میں انہیں صراط مستقیم سے روکوں گا. جسے یاد آئے وہ بولے, جس کے عقیدے میں ہو وہ بولے. اللہ مختار فورس کو سلامت رکھے. بے مثال طریقے سے خدمات کو انجام دیا ہے مختار فورس کے جوانوں نے. یہ فکرہ مختار فورس کو سلامی پیش کر کے منبر چھوڑا. اس شیطان نے کہا لأغوینہم, میں اسے اغوا کروں گا آدم کی اولاد کو. ہم نے اسے کہا کیا ہے؟ کبھی کچھ کہا شیطان کو ہم نے؟ ہم تو اچھے تعلقات چاہتے ہیں. جو بندے سوئے ہوئے 1 منٹ جان گئے. ہم نے تو شیطان کو کبھی کچھ کہا ہی نہیں. کم وقت ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے ہمارے لیے دھمکی دے آیا, میں انہیں گمراہ کروں گا. یہ ہوتی ہے حسنین شاہ جی شیطان کی نشانی. دشمن آدم کا بدلہ نسل سے. سار پکڑ کے نہیں, سار پکڑ کے نہیں. جس کا ضمیر گوارا ہوگا وہ میرا ساتھ دے گا, جس کا ضمیر اجازت دے وہ میرا ساتھ دے. اس کی دشمنی اصل سے ہوتی ہے, بدلہ نسل سے لیتا ہے. اور طریقہ واردات اس نے خدا کو کیا بتایا, کیا کروں گا؟ نماز سے روکوں گا نہیں, تو خود بھی پڑھتا ہے. نہیں اس طرح چپ کر کے نہیں, روئے زمین کا مولوی لے کر آؤ جو ثابت کرے کہ شیطان نماز نہیں پڑھتا. یہ بے غیرت پڑھنے والی ابھی بھی پڑھتا ہے. برانڈے والے توجہ, یہ پڑھنے والی ابھی بھی پڑھتا ہے. کیوں بھائی لاہور والوں کبھی مصلی کھلا چھوڑتے ہو؟ اتنا نماز کا شوقین مصلی کھلا نظر آئے شروع ہو جاتا ہے.
لیکن نماز پڑھ کے پھر لانتی تو یہ پڑھنے والی ہر ایک کو لعنت سے بھی نہیں بچا سکتی. یہ علیحدہ بحث ہو جائے گی. اللہ کو رب بھی مانتا ہے, اس کے نبیوں کو بھی مانتا ہے, قیامت کو بھی مانتا ہے شیطان. اس کے اصول دین تین ہیں. توحید, نبوت, قیامت, یہ ہے شیطان کے اصول دین. اور حملہ کس چیز پر کرتا؟ صراط مستقیم سے روکوں. اور صراط مستقیم کون ہے؟ جنہوں نے نہیں جواب دیا انہوں نے پچھلی تقریر سنی نہیں. ابھی تو بتا گیا ہوں, صراط مستقیم علی ہے. بڑا بے غیرت ہے شیطان. یہ چھوٹے چھوٹے سوچ بند نہیں کرتا, مین سوچ آف کرتا ہے. یہ نہیں کہہ کہ آیا نماز سے روکوں گا, روزے سے روکوں گا, حج سے روکوں گا. نہیں کہہ کہ آیا علی سے روکوں گا, تاکہ نہ نمازوں کا فائدہ ہو, نہ روزے کا فائدہ ہو, نہ حج کا فائدہ ہو. چپ رہو, تمہارا اپنا عقیدہ. عباس بادشاہ کے علم کی قسم سے آنکھ اٹھا کے امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ممبر پہ فکرہ کہہ کے چھوڑ رہا ہے ممبر. پوری کائنات گواہ رہے, جس کا عقیدہ نہ ہو اسے حسین کی ماں کا واسطہ وہ چپ رہے, جس کا عقیدہ ہو وہ بولے تاکہ علی کے منکر کی ماں مر جائے. شیطان نے کہا صراط مستقیم سے روکوں گا. صراط مستقیم علی, جو بھی جب بھی جہاں بھی علی ولی اللہ سے روکے سمجھنا پکا شیطان.